حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کی روح خود ذات باری ذوالجلال والکرام قبض کرے گی، اور اس کا درجہ اس شخص کی طرح ہوگا جو اللہ کے نبیوں اور رسولوں کا دفاع کرتے ہوئے برابر قتال اور لڑائی کرتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو جائے۔ بحوالہ کنز الایمان، حضرت علی سے روایت کیا ہے کہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے وہ دوسری نماز تک برابر اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ بحوالہ کنز الایمان، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سورۃ البقرہ کی ایک آیت یعنی کہ آیت الکرسی سے بڑھ کر کوئی چیز بھی پیدا نہیں فرمائی۔ آسان نہ زمین، نہ جنت، نہ دوزخ، صاف سڑک، نہ دشوار گزار پہاڑ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ممبر کی ان لکڑیوں والی سیڑھیوں پر یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کے لیے جنت کے داخلے سے سوائے موت کے کوئی چیز بھی منع نہیں، اور جو شخص اپنے بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے پڑوسیوں کے اور جتنے مکانات اس کے مکان کے گرد ہوں سب کے مکانات کو امن عطا فرماتا ہے۔ ابو داؤد نے اپنی سند کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ میرے خیال میں نہیں آتا کہ کوئی عاقل بالغ آدمی دین اسلام میں داخل ہوا ہو اور پھر وہ آیت الکرسی پڑھے بغیر رات کو سو جایا کرتا ہو۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک صاحب کی جنات سے ایک جن سے ملاقات ہوئی تو اس انسان نے جن کو بچھاڑ دیا۔ پھر وہ انسان اس جن سے کہنے لگا، میں تمہیں بہت لاغرور اور کمزور دیکھ رہا ہوں، گویا کہ تمہاری پتلی پتلی کلائیاں کتے کی کلائیاں ہیں، تو تم سب گروہ جن اس طرح ہوتے ہو یا صرف تو ان میں سے اس طرح کا ہے؟ جن کہنے لگا، اللہ کی قسم میں تو ان میں سے ایک قوی اور مضبوط جن ہوں، کئی تو میرے سے بھی دبلے پتلے اور نحیف و لاغر ہیں، مگر یہ تو میں اتفاقاً گر گیا ہوں، لہذا تم مجھ سے دوسری مرتبہ کشتی کرو۔ اگر تم نے اس مرتبہ بھی مجھے بچھاڑ دیا تو میں تمہیں ایک ایسی چیز سکھاؤں گا جو تمہیں بہت فائدہ پہنچائے گی۔ انسان نے کہا، بہت اچھا، اور پھر دوبارہ بھی اس کو بچھاڑ دیا۔ جن نے کہا، کیا تم آیت الکرسی پڑھتے ہو؟ کہنے لگا، تم جس گھر میں بھی رات کے وقت آیت الکرسی ہوگے اس میں سے شیطان اس ذلت سے نکل کھڑا ہوگا کہ گدھے کے گوشت کی طرح گوز مارتا ہوگا، اور پھر صبح تک اس گھر میں ہرگز داخل نہ ہو سکے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، یہ کشتی کرنے والے صحابی کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے؟ کہنے لگے، میرا خیال بھی یہی ہے کہ ایسے شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہو سکتے ہیں۔ بحوالہ تفسیر قرطبی، ترمذی نے اپنی سند کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد اعلیٰ نقل کیا ہے کہ ہر چیز ایک کوہان و بلندی ہوتی ہے، اور قرآن کی کوہان و بلندی سورۃ البقرہ ہے، اور اس میں سے ایک ایسی آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ سورۃ البقرہ کو قرآن کی کوہان اس نے فرمایا کہ یہ سب سے لمبی سورت ہے، نیز وہ بہت سے احکام پر مشتمل ہے، یا اس لیے کہ اس میں جہاد کا حکم ہے جس سے اسلام کو سربلندی حاصل ہوتی ہے، اور آیت الکرسی کو تمام آیتوں کی سردار فرمانے کی وجہ غالباً یہ ہے کہ اس آیت الکرسی میں اسم ظاہر اور اسم ضمیر دونوں کو ملا کر اللہ تعالیٰ کا نام 17 مرتبہ آ رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی تھی کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے پر باقاعدگی سے عمل درآمد کرے گا، میں اس کو شاکرین کا دل، نبیوں کا ثواب اور صدیقین کا عمل عطا کروں گا، اور اس پر اپنا ہاتھ رحمت کے ساتھ پھیلا دوں گا، اور اس کو جنت میں داخل کرنے سے
صرف یہی چیز مانا ہوگی کہ اس کے پاس مالک الموت آ جائے اور اس کی جان قبض کر لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، یہ فضیلت تو جو بھی سنے گا وہی اس پر ہمیشہ کے لیے عمل درآمد کرے گا، تو پھر کیا سبھی کو یہ مقام حاصل ہوگا؟ فرمایا، میں اپنے بندوں میں سے اس کی توفیق صرف نبی کو یا صدیق کو یا اپنے محبوب بندے کو یا اس شخص کو دوں گا جس کو اپنے راستے میں شہادت کا مقام دینا چاہوں گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتاب اللہ کی سب سے بڑی آیت عظمت کے اعتبار دے کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ قرآن پاک کی کون سی آیت عظمت کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے؟ میں نے عرض کیا، آیت الکرسی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر میرا سینہ تھپکا اور فرمایا، تم کو علم مبارک ہو۔ محمد بن حنیفہ سے منقول ہے کہ جب آیت الکرسی نازل ہوئی تو پوری دنیا میں تمام بت گر گئے، تمام بادشاہ گر گئے، ان کے سنوں سے تاج گر گئے، شیاطین ہڑبونگ میں ایک دوسرے کو مارتے پیٹتے ہوئے بھاگ پڑے، اور ابلیس کو آ کر یہ واقعہ بتایا۔ اس نے حکم کیا کہ وہ سب جا کر تحقیق کرے کہ دنیا میں کون سا واقعہ نیا پیش آیا ہے جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ شیاطین مدینہ منورہ پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ آیت الکرسی نازل ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے یہ ساری ہلچل مچ گئی ہے۔